7 ستمبر یہ قومی اسمبلی کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے کہ جب اس دن کو شام 4 بجے قومی اسمبلی کے فلور پہ مرزائیوں کے دونوں گروپوں کو، قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ، ان دونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے جو ان کی شرعی اسلامی شناخت بنتی تھی۔ کئی دہائیوں سے یہ فتنہ چونکہ اٹھا ہوا تھا تو اس کا سدباب قومی اسمبلی کے فلور پہ کیا گیا، اور اس کا صحرا وہ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر ہے۔ آپ جب قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، پہلی مرتبہ رکن منتخب ہوئے، اور پہلی ہی مرتبہ آپ نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ 1974 میں آپ نے جب یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی تو امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی محمود سے ہماری بات ہوئی اور میں نے ان سے بات کی کہ ہم یہ قرارداد لا رہے ہیں، تو مفتی محمود اپنے نالج کے مطابق کہنے لگے کہ آپ کو 1953 کی ختم نبوت کی قربانیاں یاد ہیں نا، جو ظلم و ستم ہوا تھا اور جو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا تھا اس معاملے پہ؟ تو علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے ایک جان تو کیا لاکھوں جانیں بھی قربان ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو مفتی صاحب بھی ساتھ مل گئے، تو پھر یہ قرارداد وہاں پہ پیش کی گئی اور وہاں پہ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ یہ کارروائی قومی اسمبلی کے فلور پہ چلتی رہی۔ قادیانیوں کے جو سربراہ تھے اس وقت کے، ان کو بھی موقع ملا، وہ اپنا موقف وہاں پہ پیش کرنے آئے، لیکن ان سے کوئی جواب بننا پڑا۔ امام شاہ نورانی صدیقی فرماتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو سے ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ تو مسجد و مدرسوں کا معاملہ آپ قومی اسمبلی میں لے آئے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان کے اس وقت سربراہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور سربراہ ہونے کا دعویٰ کر دے، تو اس نے کہا وہ غدار ہوگا۔ تو امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم نے ان سے کہا کہ بالکل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو وہ مسلمان کیسے ٹھہرے گا، وہ بھی غدار ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگا بالکل وہ بھی غدار ہوگا۔ تو امام نورانی کہنے لگے ہم یہی تو بات چاہتے ہیں کہ آپ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں، تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال 7 ستمبر شام 4 بجے قومی اسمبلی کے فلور پہ اس کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا کہ جو مرزائیوں کے دونوں گروپ ہیں، وہ دونوں جو گروپ ہیں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے ہیں، اور ان کی جو شناخت ہے کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کافر ہیں، تو یہ ان کو ان کی شناخت وہاں پہ دے دی گئی۔ اس دوران جب یہ کارروائی قومی اسمبلی میں ہو رہی تھی تو امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملنے کے لیے جو ان کا لاہوری گروپ ہے وہ آیا۔ اکبر عادل یہ ریٹائرڈ سیکٹری وزارت صنعت و حرفت تھے، ان کے گھر میں، تو انہوں نے آ کے 50 لاکھ کی آفر کی امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اپنی قرارداد سے یہ جو لاہوری گروپ آپ نے مینشن کیا ہوا ہے اس کو ریموو کر دیں، اس کو ختم کر دیں، بدلے میں 50 لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذرہ برابر بھی توقف نہیں کیا، بلکہ آپ نے جواب دیا کہ تم لیٹ آئے ہو، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا آپ کا بلند کردار، یہ تھا آپ کا روشن عالی شان جواب۔ تو امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سر صحرا ہے یہ جو ختم نبوت کا جھنڈا 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے فلور پہ لہرایا گیا۔ دیگر علماء نے بھی تعاون کیا، اور یحییٰ بختیار جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بھی، اور بھی لوگ اس میں شامل تھے، اور بھی علماء ان کا تعاون تھا اس میں، لیکن صحرا امام نورانی کے سر پر ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھ کر ہم یہ ختم نبوت کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے اور آپ کے بعد نئے نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے، وہ خارج ہے، وہ قرآن و حدیث کا کھلم کھلا منکر ہے۔ اسی لیے جو مرزائی ہیں، یہ جو قادیانی ہیں، یہ ان کے جو گروپس ہیں، یہ چونکہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، نیا نبی مانتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو یا کسی بھی حیثیت میں مانتے ہیں، تو یہ فارغ از اسلام ہیں، خارج از اسلام ہیں۔